سورہ احزاب کی آیت ہے 33ویں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ قرار کا مطلب اطمینان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شانتی سے ریلیکس ہو کے گھر میں رہا کرو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو، ٹھیک ہے۔ باقی آگے ہے آیت اور ترجمہ بھی ہے، لیکن اتنا میں نے صرف اس لیے پڑھا کیونکہ ٹاپک یہی چل رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ضرورت کے موافق باہر جا سکتی ہیں اپنے محرم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر ان کے لیے اسی چیز میں بھلائی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ جب عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے نا تو فتنہ جنم لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل صف مردوں میں پہلی صف ہے، اور سب سے افضل صف عورتوں میں سب سے افضل صف عورتوں میں سب سے آخری صف ہے۔ یعنی مردوں کی جماعت کی نماز میں سب سے زیادہ ثواب ان کو ملے گا جو پہلے صف میں ہیں، اور عورتوں کی نماز میں سب سے زیادہ ثواب ان کو ملے گا جو سب سے پچھلے صف میں۔ کیوں؟ کیونکہ پردے کا عنصر زیادہ ہے۔ پردے کا جو حصہ ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پردہ جو ہے نا پیچھے والی عورتوں کا ہوگا۔ پہلے جو مسجدوں میں نماز ہوتی تھی تو پہلے مرد ہوا کرتے تھے، بیچ میں بچے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ مردوں کے بعد جو صف ہوتی تھی بچوں کی، اس کے بعد عورتوں کی۔ تو سوچئے بچوں کے بعد بھی جو عورتوں کی صف ہو رہی ہے اس میں بھی سب سے آخر میں جس کا صف ہے اس کو افضل بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ عورت پردہ کرنے کی چیز ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ تمہارا گھروں پہ نماز پڑھنا افضل ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا اس سے افضل ہے کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنا۔ یعنی انسان تو اپنے گھر میں ہی ہے، لیکن پردے کا زیادہ عنصر کس چیز میں آ رہا ہے؟ آپ اگر آنگن میں نماز پڑھ رہے ہو سکے کوئی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ عورت اپنے کمرے میں نماز پڑھے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ اسلام نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے، اور جب عورت کو انسان آزاد چھوڑے گا تو فتنے پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے مساجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے، بری جگہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مردوں کے لیے بھی بلا ضرورت بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب بری جگہ ہے تو جاتے کیوں ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ ہوتا ہے، اور ٹوائلٹ کس کو پسند ہوتا ہے یہ بتاؤ آپ؟ کسی کو نہیں، کوئی نہیں جانا چاہتا ہے جب تک کہ ضرورت نہ پڑے۔ ضرورت ہوتی ہے انسان جاتا ہے، اپنی قضائے حاجت پورا کرتا ہے، نکل آتا ہے۔ کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جا رہا ہوں ٹوائلٹ میں، یار بہت اچھی جگہ ہے، 5 گھنٹے رہوں گا وہاں پہ؟ ایسا تو کوئی نہیں کہتا ہے، ضرورت پوری ہوئی نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بازار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو، باہر فضول بازاروں میں نہ پھرو۔ یہ تمام چیزیں مردوں کے لیے بھی بیان فرمائی، لیکن چونکہ مردوں کے اوپر معاش کمانے کی ذمہ داری ہے، روزی کمانے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہے، اس لیے پھر انہیں بازار جانا ہی ہوگا۔ لیکن وہ بھی یہ دماغ میں رکھیں گے کہ یہ جو میں باہر نکل رہا ہوں نا، یا تو یہ معاش کمانے کی نیت سے ہو یا دین کی تبلیغ کرنے کی نیت سے ہو، فضول نہیں جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو جب مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے تو عورتوں کے لیے کتنی بات ہوگی، ہے نا۔ رہی بات، ان بھائی نے یہ کہا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی، بالکل تھی، ٹھیک ہے نا، بالکل تھیں، لیکن کیا وہ بازاروں میں جا کے بیچا کرتی تھیں؟ وہ کیا جو ہے مارکیٹ میں جو ہے دکان لگایا کرتی تھیں؟ وہ تو اپنے گھر میں رہ کے جو ہے نا وہ بزنس کیا کرتی تھیں۔ تو گھر میں رہ کے انسان کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پہلے کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ اس وقت تو وہ مسلمان تھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گئیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوزہ ہو گئیں، تو اب ان کا عمل بتائیے۔ بزنس وومن رہی ہوں گی وہ، لیکن باہر نکل کے وہ سودا کرتی تھیں، باہر نکل کے وہ سامان بیچا کرتی تھیں؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ اپنے بہاف میں اپنے ملازموں سے کام کراتی تھیں، اور خود جو ہے وہ آنر تھیں۔ ایسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، میں بالکل جو ہے سختی سے خلاف نہیں ہوں کہ عورتوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، بالکل بھیجنا چاہیے، محرم ہو ساتھ میں، یہ اسلامی اصول ہے۔ جب محرم ساتھ میں ہوگا تو پھر اس عورت کے سنگ کوئی بھی غلط کام نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی عورت بھی غلط کام کرنے کی طرف سوچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے حج جیسی عظیم عبادت میں بھی عورتوں کے سنگ محرم کو کمپلسری لگا دیا کہ محرم ہوگا تبھی حج ہوگی۔
تو جب حج جیسی عظیم عبادت کو جوڑ دیا گیا محرم کے سنگ، ٹھیک ہے نا، اور یہ قید نہیں ہے بلکہ یہ تحفظ ہے اس عورت کی، کہ آپ کے سنگ ایک آپ کا محافظ ہوگا. مرد کو محافظ بنایا نا. اکیلی عورت کو جو ہے نا لوگ طمع اور لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر اس کے سنگ مرد ہو تو اچھا خاصا اس کا جو ہے نا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی غلط کرنے کی سوچتے ہیں. تو یہ اصول ہے. اور اس کے سنگ سنگ یہ بھی ہے کہ عورت کے اندر بھی جو برائی ہوگی وہ بھی اس کو ظاہر نہیں کر پائے گی بھائی، کیونکہ اکیلے تو ہوگی نہیں. اب رہی بات آج کے وقت میں کالج جانا، آج کے وقت میں اسکول ٹیوشن، یہ تمام چیزیں جانا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کو ایجوکیشن چل رہا ہے، مطلب سب چیز تو غیر اسلامی ہی ہے. ملک ہی جب غیر اسلامی اور نظام یہاں کا غیر اسلامی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، مجبوری کے تحت کراہت کے ساتھ چیزیں کریں، دلیری کے ساتھ نہیں کہ نہیں کیوں نہیں جا سکتی عورتیں، کیوں نہیں جا سکتی عورتیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب کوئی گھٹیا بیان نہیں فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسلام کا مزاج بیان کر رہے ہیں. اسلام کا مزاج یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہو، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں قرار سے رہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس طریقے سے انجانے میں یہ گھٹیا کہہ دینا نعوذ باللہ، پھر یہ بات بہت دور تک پہنچے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے. تو آج کے وقت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہماری ماں بہنیں باہر جائیں تو ان کے سنگ کوئی بیٹا، باپ، شوہر، بھائی کوئی ان میں سے ہو. کیونکہ آج تو لوگ بغیرت ہو گئے ہیں کہ اپنے انڈر ویئر بھی جو ہے نا اپنی عورتوں سے خریدوا رہے ہیں. تو بغیرتی ہے. جن سیوا کیندر پہ عورت جا رہی ہے، بینک پہ عورت جا رہی ہے، بجلی کا بل جمع کرنے عورت جا رہی ہے، راشن خریدنے عورت جا رہی ہے، ہر جگہ عورت جا رہی ہے. اس کے بعد جو یہ بغیرتیاں ہو رہی ہیں نا، اور جو دین کے جنازے نکل رہے ہیں، اور جو قوم کا سر جھک رہا ہے نا، پھر لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو تم نے تو بھئی عورت کو باہر بھیج دیا اور خود اپنے آپ کو صرف کمانے کی چیز سمجھ لی. کمانا ہے اور باقی کام عورت کرے گی، تو ٹھیک ہے جھیلو. انہوں نے یہ بات ٹھیک کہی ہے آج کے حساب سے کہ ایڈمنسٹریشن اگر مسلم سنبھالتے ہوں اور تمام چیزیں جو ہے دائرۂ اسلام کے اندر ہو تو بھیج سکتے ہیں. جس طریقے سے مدرسہ جو ہے مسلمان سنبھالتا ہے، وہاں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، مرد بھی پڑھاتے ہیں تو وہ پردے کی آڑ میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی ساری جگہوں پہ بھیجا جا سکتا ہے. لیکن خود سوچو یونیورسٹی، اسکولس میں، کالجز میں، جہاں پہ کہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہومو سیکشولیٹی از گڈ، ہومو سیکشولیٹی از نارمل، جہاں پہ ایک ساتھ لڑکے اور لڑکی کو بٹھانا جو ہے نا وہ نارمل ہے، جہاں پہ یہ کہنا کہ بھائی انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، جہاں پہ یہ کہنا کہ جو ہے نا مذہب کٹرتا سکھاتا ہے، جہاں پہ جو ہے ویسٹرن کلچر کو اور حرام کاری کو، زنا کاری کو، تمام چیزوں کو جائز قرار دیا جائے. تو یہ تمام جو انسٹیٹیوشن پہ ہمارے بچے جا کے پڑھ رہے ہیں، تو خاص طور پہ ہماری بچیاں، تو ان کے ذہن سازی ہو رہی ہے بہت برے طریقے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی بیس ہے. ایک چرسی، ایک گٹکا کھانے والا، ایک شرابی، ایک پیکڑ، ٹھیک ہے نا، تاش اور جوا کھیلنے والا شخص ہو، لیکن جب اسلام کے خلاف کچھ بات بولی جائے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. جب اس کے قوم کو کوئی ذلیل کرتا ہے تو اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. تو لڑکوں میں ایک غیرت ہوتی ہے، وہ غیرت مرتی نہیں چاہے کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں. لیکن عورتوں کے اندر غیرت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آج دیکھ لیں آپ، میری خود جو ہے نا میری یونیورسٹی میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں مسلمان جن کے کانٹیکٹ میں، جن کے لسٹ میں غیر مسلم ہیں، اور وہ غیر مسلم اتنے گھٹیا پوسٹ لگاتے ہیں اسلام کے خلاف، پھر بھی وہ لڑکیاں جو ہے نا ان سے بات کرتی ہیں. کیوں؟ کہ نہیں بھائی اس کا وہ اپنا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صرف اس کا نظریہ ہے. بھائی تمہارے اسلام کے خلاف کیا کیا چیزیں بول رہا ہے، تم اس سے بات کر رہی ہو، شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ تو لڑکیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے. کوئی لڑکی کسی نان مسلم سے پھنسی ہو تو اس کے اندر کوئی نہیں بات آئے گی، ٹھیک ہے بھائی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے، چلنے دو، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب لڑکیوں کے سامنے ہومو سیکشولیٹی کا بات آتا ہے تو ہاں بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا، ہاں اللہ نے انہیں ایسے ہی نہیں بنایا، نعوذ باللہ. اب یہ بتاؤ کوئی چوری کرے اور ہم کہیں کہ نہیں یار وہ تو اچھا انسان ہے، اللہ ہی نے تو اسے چور بنایا. کوئی ڈکیتی کر لے، کوئی مرڈر کر لے اور ہم یہ سارا بل اللہ کے نام کا پھاڑ دیں، تو کون سا سینس ہے بھائی؟ اللہ نے اس کو انسان بنایا، اللہ نے اس کو مرد بنایا، اور وہ جو ہے نا بدفعلی کر رہا ہے. اللہ نے عورت بنایا تو عورت مرد کے سنگ نکاح کرنا چاہیے تو وہ عورت کے سنگ نکاح کر رہی. تو یہ تمام چیزیں تو اس کے ہاتھ کی ہے نا، اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، تب تو اللہ حساب لیں گے. اللہ نے تو اختیار دے رکھا ہے. تو عورتوں کے اندر غیرت کم ہوتی ہے، وہ بے دینی کو بہت جلدی ایبزارب کرتی ہے. اسی لیے جو ہے نا پردے کا حکم عورتوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا. مردوں کو صرف نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے، پردے کا حکم عورت کو ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اندر ایک اپیل ہوتی ہے، جس اپیل کے تحت مرد کھینچا چلا جاتا ہے اور پھر فتنہ پھیلتا ہے.